والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی سیریز میں آج پھر آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسلام ایک آفاقی نظام والا مذہب ہے. اسلام ساری دنیا والوں کے لیے ہے اور اس مذہب اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ ذات پات کی بنیاد پر، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ تہذیب کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں. اور میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کا، کہ کس قدر حضرت ابو ذر غفاری نے جب حضرت بلال کو ان کے رنگ و نسل کے تعلق سے تانا دیا تو اللہ کے رسول کی عدالت میں سخت ڈانٹ ڈپٹ پڑی، ان کو معافی مانگنی پڑی. یہ ہے مذہب اسلام. آج بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع کا ایک اور خطبہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو خطبہ آپ نے مقام خیف میں، جہاں آج کل مسجد خیف بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ نے دیا تھا. یہ خطبہ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب الخطبہ یوم النحر میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. اس کے راوی حضرت محمد بن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محمد بن جبیر ابن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا: قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیل من منا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام خیف میں کھڑے ہوئے. فقالا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها. اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے، سمع مقالتی فبلغها، جو میری بات کو سنے اور جا کر اس کی تبلیغ کرے. رب حامل فقہ غیر فقیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ بہت سے فقہ کی بات کو پہنچانے والے خود غیر فقیہ ہوا کرتے ہیں. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بہت سے وہ لوگ جن تک فقہ کی بات پہنچائی جاتی ہے، یعنی پہنچائے گئے لوگ ان لوگوں سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں جو پہنچانے والے ہیں. پھر آپ نے اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. نمبر 1، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. نمبر 2، والنصیحۃ لولاة المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمان بادشاہوں کے لیے خیر خواہی کرنا. ولزوم جماعت، اور مومنوں کی جماعت کو لازم کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ رہنا. فإن دعوتهم تحیط من ورائهم، کیونکہ ان کی دعوت ان کے گرد سے، ان کے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے رہتی ہے. یعنی ان کی دعوت ایک ہوا کرتی ہے. اگر جماعت حق ہے،
اگر وہ جماعت التوحید ہے جس کا مشن توحید کی دعوت کو پہنچنا ہے، تو ان کی دعوت ایک ہوا کرتی ہے، ایک اللہ کی طرف، ایک رسول کی طرف، ایک قرآن کی طرف، اور ایک ہی دھرم اسلام کی طرف۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا وہ خطبہ جو آپ نے ایام تشریق کے دوران مقام خیف میں کھڑے ہو کر کے وہاں پر دیا تھا۔ اس میں آپ نے اختصار سے کام لیا اور کچھ چیزیں امت کو بتائی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گویا بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو دین کی بات سنتے، قبول کرتے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور صرف خود ہی عمل نہیں کرتے بلکہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور دوسروں تک بھی جہاں تک ہو سکتا ہے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نظر اللہ عمران، اللہ ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ ہنستا ہوا، ہمیشہ کھلا ہوا خوش و خرم رکھے انسان کو جو میری بات کو سنے اور اس کی تبلیغ دوسروں تک جا کر کرے۔ الحمدللہ آج IRF، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور اسی طرح بہت ساری دوسری مسلم آرگنائزیشنیں اس دنیا میں ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، اور اسلام کی آواز نہ صرف ہندوستان، نہ صرف ایشیا کے ممالک، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یورپ، افریقہ، امریکہ اور دوسرے کانٹیننٹ کے اندر رہنے والے لوگوں میں بھی اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے مقدور کے مطابق۔ اللہ رب العالمین ایسی تمام جماعت میں کام کرنے والے، اللہ رب العالمین ایسی تمام آرگنائزیشنز میں کام کرنے والوں کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ زبان رسول سے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باتیں سنتے ہیں اور اس بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو جو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ کم فقیہ ہوا کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے تبلیغ کر دی ہے، دوسروں تک پہنچا دیا ہے، تو ان پہنچائے گئے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہنچانے والے کے مقابلے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، زیادہ اچھی طرح استنباط کر سکتے ہیں، زیادہ اچھی طرح اس بات کو دوسروں تک ایکسپلین کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو دین کی ایک بات پتہ ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرے لوگ جن تک یہ دین کی بات پہنچی ہے وہ اور اچھے انداز میں، اور اچھی زبان میں، اور اچھے لب و لہجے میں، اور اچھے فصاحت و بلاغت والی زبان میں، مؤثر انداز میں دوسرے لوگوں تک تبلیغ کریں، اور پھر دین اسلام روز بروز بڑھتا جائے، اس طرح حق کا پرچار ہوتا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ کے رسول اسی میں فرماتے ہیں ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، کہ مومن کا دل تین باتوں میں خیانت نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص سچا پکا مومن ہے، اس کے دل میں ایمان جاگزیں ہو چکا ہے، وہ صرف زبانی کلمہ کرنے والا نہیں، بلکہ اس نے جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زبان سے ادا کیا، اسی طرح اس نے دل سے بھی اس کا اقرار کیا، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے لگ گیا، تو ایسا شخص، اس کا دل تین چیزوں میں بخیل نہیں ہو سکتا، تین چیزوں میں خیانت نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، اخلاص العمل للہ، کہ عمل اللہ کے لیے کرنا، خالص طور پر اللہ کے لیے کسی کام کو کرنا۔ کہ انسان نماز پڑھے خالص اللہ کے لیے، کیونکہ وہ سچا اور پکا مومن ہے، ریاکاری اس میں نہیں۔ انسان روزہ رکھے صرف اللہ کے لیے، انسان اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ بھی صرف اس کی نیت خالص ہے اللہ کے لیے، انسان اگر صدقہ و خیرات کر رہا ہے نفلی تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، انسان اگر دوسرے اور خیر کے کام کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، یتیم اور بیواؤں کا سہارا بن رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اخلاص العمل للہ، خالص طور پر اللہ کے لیے کام کرنا، اس میں مومن آدمی کا دل بخیل نہیں ہو سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ باتیں اور بھی ہیں جو میں کہتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ مومن آدمی کا دل 3 چیزوں میں خیر نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہہ رہے ہیں. ثلاث لا يغل علیہن قلب مؤمن. 3 چیزوں میں انسان کا دل جو مومن ہے اس کا دل خیانت کرتا. اس میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی اخلاص العمل للہ، اور دوسری چیز ہے والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی کرنا. جو انسان مومن ہوتا ہے، سچا اور پکا ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے حکمرانوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ان کو اچھے مشورے دیتا ہے اور ان کے خلاف عالم بغاوت کو بلند نہیں کرتا، بلکہ حکمرانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی حکومت کا خیر خواہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں ولاۃ امور اور مسلم حکمرانوں کی بابت کہ ان کی سموتات کس انداز میں کرنی چاہیے اگلے کسی ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ کروں گا. آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں لزوم جماعتہم. تیسری چیز جس میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا وہ ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کہ جب تک مسلمانوں کی جماعت توحید مشن کو لے کر چل رہی ہے ان کا وہ ساتھ دے رہا ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے، اور جس طرح ہو سکتا ہے دامے دمے سخنے وہ ہر طور سے مدد کر رہا ہے. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا خلاصہ. میں آپ کو اسی ایپیسوڈ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا خطبہ بھی سناؤں گا جو آپ نے انہی ایام حج کے اندر ایام تشریق میں دیا تھا. وہ خطبہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. یہ خطبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دوران دیا تھا. اس خطبے کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر. فقال، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قد ایس الشیطان بان یعبد بارضکم، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے. یعنی اب اس شہر مکہ میں کوئی بھی شیطان کی پوجا اور پرستش نہیں کرے گا. اس بات کے لیے شیطان کو مایوسی ہوئی ہے. وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے ان کاموں میں اس کی پیروی کی جائے گی جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، حقیر جانتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے. فاحذروا، تو لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، خبردار رہو. یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے انسانو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بی فلن تضلوا ابدا. لوگو سنو، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تضلوا ابدا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کی ڈگر پر نہیں جا سکو گے. کتاب اللہ و سنت نبی، اور سن لو وہ چیز کیا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے، وہ سنت نبی، اور دوسری نبی کی سنت. جب تک ان چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے، عمل کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. پھر آپ نے فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، کہ سنو بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلمون اخوۃ، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ولا يحل لامرئ من مال اخیہ، اور سن لو کسی انسان کے لیے دوسرے بھائی کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے الا ما اعطاه عن طیب نفس، ہاں مگر اتنا جسے انسان اپنی خوشی سے دے دے تو اتنا آدمی استعمال کر سکتا ہے، دوسرے کی چیز یوز کر سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے. بغیر اجازت کے کسی کو ناراض کر کے کوئی چیز لے لینا اور اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. ولا تظلموا، اور دیکھو تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو. ولا ترجعوا من بعد کفارا، اور میرے بعد تم کفر پر نہ پلٹ جانا، میرے بعد دیکھو کافر نہ ہو جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارتا پھرے. یہ ہے وہ دوسرا خطبہ
جو میں آپ کو اس درس میں سنا رہا ہوں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں دیا تھا اور صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، کیا سبق ہے، آئیے ہم اس سے بھی سیکھتے ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور انہیں تنبیہ فرمائی ہے، وہ یہ کہ دیکھو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت نبی۔ کیا مطلب ہے اعتصام بالکتاب والسنہ؟ سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوط سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ انسان اگر وہ مسلم ہے، مومن ہے، اس نے اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانا ہے، اللہ کے رسول کو آخری رسول مانا ہے، تو اسے چاہیے کہ کتاب اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت شدہ احکامات کو حرز جان بنا لے، ان کو اپنا منہج اور طریقہ بنا لے، اپنے زندگی کے ہر موڑ پر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا رہنما تسلیم کر لے اور وہیں سے وہ اپنے معاملات کا فیصلہ لے۔ یہ ہے اعتصام بالکتاب و سنہ کا مفہوم۔ قرآن کریم نے اسی بات کو مقام پر دہرایا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو لازم پکڑو، انہیں اپنا حکم تسلیم کر لو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی بھی مسلمان مرد یا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے بالکل یہ جائز نہیں، بالکل یہ مناسب نہیں کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا ہو وہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کریں، اپنے اختیار کو دخل دیں۔ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ اپنا حکم کی کتاب اور رسول کی سنت کو اپنا حکم بنا لے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 59 میں 59 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے کو لے کر تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف پڑھ دو، وہاں سے فیصلہ لو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ دیکھو اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، تمہارا اختلاف ہو جائے اسی چیز میں، فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم لوٹو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہاں تمہیں فیصلہ مل جائے گا، وہاں تمہیں اسلامی شریعت کے مطابق حل مل جائے گا۔ یہ ہے کتاب اور سنت کو پکڑنے کا مفہوم۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر جا کر اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ایام حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ مکے سے مدینہ واپس نہیں گئے، اس درمیان آپ پورے سفر میں 2 رکعت کی نماز پڑھتے رہے، نماز قصر۔ لیکن حجاج کرام میں سے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کو پوری ادا کرتے ہیں، قصر نہیں کرتے، رکعت نماز کو 2 رکعت نہیں پڑھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی دیکھو اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چل کر مکے آئے تھے، آپ مسافر تھے، آپ نے 10 دن تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا تھا اور آپ نے اتنی نمازیں پڑھی، آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بعض حجاج کرام کا بہت ہی بھولا بھالا جواب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، آپ کا عمل درست ہے، لیکن میں امام کا ماننے والا ہوں اس لیے میں پوری ہی پڑھوں گا۔ اتنی بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو پسے پشت ڈال رہے ہیں اور ایسا کہہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ اپنے اختلافی معاملات میں تمہیں حکم نہ بنا لیں، تم کو اپنا قاضی اور جج نہ تسلیم کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اپنے معاملات کے فیصلوں میں یہ اپنے دل میں کوئی کجی نہ محسوس کریں، جو فیصلہ سنا دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یہ صحیح مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کے ایمان میں رہ جائے گی۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما،
جب تک کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں، یہ سر تسلیم خم کر نہ لیں آپ کے فیصلے کے سامنے، اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول کو کس قدر حکم مان رہے ہیں؟ کیا نبی کی سنت کو حکم ماننا یہی ہے کہ حدیث رسول پیش کی جائے تو ہم یہ بہانہ بناتے ہوئے پھریں اس لیے حدیث رسول ٹھیک ہے پر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جا کر جائزہ لینا ہوگا، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی، اس کی مخالفت تو ہم نہیں کر رہے؟ باللہ ہمیں اس کی ناراضگی کا سامنا ہو اور ہم اس کے غیظ و غضب کے مستحق ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے اتنا بڑا المناک حادثہ تھا کہ بہت سارے لوگ ششدر و حیران نظر آتے تھے، بہت سارے لوگ مدہوش تھے، ان کے ہوش و حواس غائب ہو رہے تھے، بعض لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر نکل کر آئے، اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور کہا کہ زبان سے یہ بات سنوں گا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے نبی وفات پا گئے ہیں تو اس کی گردن مار دوں گا۔ بڑا ہی ہولناک وقت، معمولی بات نہیں تھی، کسی کا محافظ انتقال کر چکا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈر تھا کہ یہ ریوڑ کہیں بکھر نہ جائے، کہیں منتشر نہ ہو جائے۔ کون محافظ ہوگا؟ ان منتشر ہو جائیں گی، ادھر ادھر بہک جائیں گے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، یہ منظر تھا اس وقت۔ ان کا ہادی، ان کا رہبر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ حضرت عمر اسی جوش و جذبات کے عالم میں نکل کر آئے اور کہا جس کی زبان سے میں کہتا ہوا سنوں گا، جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے مجھے سنائی دیں گے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی وفات پا چکے ہیں، میں ان کی گردن مار دوں گا۔ ایسا نہیں، نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں تھے یا سنت رسول کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے تھے، بلکہ معاملہ ہولناک تھا، ہوش و حواس لوگوں کے غائب ہو رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی ان میں سے ایک تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر رسول پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص محمد کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرستش و پوجا کر رہا ہے، وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر گئے ہیں، قد مات۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا، اللہ کی پرستش اور پوجا کر رہا تھا، وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا کتاب و سنت پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ تھا، اپنے معاملات میں وہ کتاب اللہ و سنت رسول کو اس قدر حکم تسلیم کرتے تھے اور ایسے فیصلے کراتے تھے۔ لیکن ہو گیا ہے، اس لیے آپ اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة